वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। पाकिस्तान के डोमेस्टिक इश्यूज़ पे हम हमेशा बात करते हैं, आज भी बात करेंगे, लेकिन दुनिया जहान का ज़राए इब्लाग जो है, इवन हिंदुस्तान का जो मीडिया है, वो पुकार कर चीख कर जो है वो मोदी सरकार की जो नेशनलिज्म है, वायलेंट हिंदू नेशनलिज्म, उसका रोना रो रहा है। और हिंदुस्तान की मीडिया को मैं इस लिहाज से बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि वो भी इस बारे में खुलकर बात कर रहे हैं, खुलकर तनकीद कर रहे हैं और माइनॉरिटीज़ बशमुल मुसलमानों का साथ दे रहे हैं इस लिहाज से कि किस तरह सेकुलर, द सो कॉल्ड सेकुलर, जो डिक्लेयर करता है अपने आप को सेकुलर इंडिया, वहाँ पर बीफ खाने पे, गाय का गोश्त खाने पर माइनॉरिटीज़ के साथ, खासतौर मुसलमानों के साथ जो है जिस तरह उनके साथ सलूक किया जा रहा है, वो कत्ल किया जा रहा है, इसके ऊपर पूरा हिंदुस्तानी मीडिया और बरतानवी मीडिया और दुनिया जहान का ज़राए इब्लाग एक प्रोटेस्ट कर रहा है। उससे सवाल सबसे बड़ा जो उभरता है वो ये कि नरेंद्र मोदी जो है वो किस बेंट ऑफ माइंड के साथ प्राइम मिनिस्टर बने, और उनके बेंट ऑफ माइंड को समझने के लिए कुछ वीडियोस भी आपको मैं आज दिखाऊंगा आज के इस प्रोग्राम में। और इस बेंट ऑफ माइंड के साथ एक ऐसी शख्सियत का प्राइम मिनिस्टर रहना हिंदुस्तान जैसे मुल्क में साउथ एशिया के लिए क्या पीस की खबर ला रहा है या एक वॉर की। उससे बढ़कर सवाल ये है कि पाकिस्तान की सिविलियन लीडरशिप इस वक्त उस वॉर के लिए तैयार है, जो बहुत से लोग जो हैं जो एवेलुएट कर रहे हैं इन तमाम कंट्रोवर्सीज़ को हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज़ के राइट्स को लेकर, क्या पाकिस्तान की सिविल लीडरशिप के लिए तैयार है। मैं आपको एक छोटा सा कुछ लाइंस पढ़ के सुनाता हूँ। बीबीसी के बड़े इंपॉर्टेंट रिपोर्टर ओवन बेनेट जॉन्स, उन्होंने लिखा है कि while the issue was most at its urgent in the 1940s, before, during and after partition, it's once again becoming an issue between India and Pakistan, and Muslims and Hindus. Pakistan has to decide how it's going to react to the increasingly open and sometimes violent expression of Hindu nationalism in Modi's India. उससे आगे उन्होंने क्या हुआ आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले समझने के लिए हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हमारे पड़ोसी हैं नरेंद्र मोदी, किस तरह का दिमाग पाया उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टरशिप में उतरे में, और उनसे किस तरह खतरात पाकिस्तान को हो सकते हैं। मोदी साहब का एक क्लिप देखते हैं। 26/11 की घटना के समय आप इंचार्ज होते तो क्या कर सकते थे? पहली बात है, जो मैंने गुजरात में किया वो करके दिखाता, मुझे देर नहीं लगती। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए, ये लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। ये प्रणब मुखर्जी रोज एक चिट्ठी भेज रहे हैं और वो सवाल भेज रहे हैं, ये जवाब देते फिरते। गुनाह वो करे और जवाब भारत सरकार दे रही है। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है, पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं जी। ये उल्टी गंगा क्यों चली, मैं हैरान हूं जी। पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो, अरे पाकिस्तान जाओ ना। मैस मर्डर नरेंद्र मोदी, जब उनसे पूछा गया कि उनको अफसोस होता है मुसलमानों के कत्लेआम पे, जब गुजरात में वो सीएम थे और उन पर इल्ज़ाम ये, और बड़ा हद तक बड़ा क्रेडिबल उनके मुतालिक इतलात इंडिया की मीडिया की थी कि वो पूरे भरपूर शामिल थे इस कत्ल के अंदर, तो इस पर उन्होंने मुसलमानों को किस तरह तशबीह दी उस सारे इंसिडेंट से। इससे आपको बेंट ऑफ माइंड पता चलेगा एलिज्ड रेडिकल हिंदू नरेंद्र मोदी साहब का। ये देखते हैं। कोई भी व्यक्ति, हम अगर कार चला रहे हैं, अब वी आर अ ड्राइवर और कोई ड्राइव कर रहा है और हम पीछे बैठे, फिर भी एक छोटा कुत्ते का बच्चा भी अगर कार के नीचे आ जाता है तो हमें पेन फील होता है कि नहीं? होता है। मैं अगर मुख्यमंत्री हूँ या नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ, कहीं पर भी कुछ बुरा होगा तो दुख होना बहुत स्वाभाविक। मुझे गिल्टी तब होगा कि मैंने कुछ गलत किया होगा, फ्रस्ट्रेशन तब आएगा कि यार मैं पकड़ा गया, मैं चोरी कर रहा था और पकड़ा गया, मेरा केस वो नहीं है। मोदी साहब के व्यूज आपने सुने। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत वार्म वेलकम। पीटीआई की तरफ से हमारे साथ मौजूद है एमआईसी रिटायर्ड शाह लतीफ़ साहब, बहुत वार्म वेलकम सर आपको भी। सलीम बुखारी साहब हमें ज्वाइन करें लाहौर से, और निहाल हाशमी साहब सेनेटर PMLN के भी हमें ज्वाइन करें इस प्रोग्राम में। शाह लतीफ़ साहब आपसे शुरू कर लेता हूँ। सर, ये पूरी ज़राए इब्लाग दुनिया का लिख रहा है, BBC की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 1940s का जो हिंदू नेशनलिज्म है वो दोबारा आया मोदी गवर्नमेंट के अंदर। पाकिस्तान इसके लिए तैयार है, और साउथ एशिया का पीस आप किस तरह देखते हैं? देखिए, ये एक बहुत ही अहम मसला है और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर भरपूर डिस्कशन होनी चाहिए। ये हम पीस मील तरीके से जो इंडिया के साथ डील करने का सोच रहे हैं, इससे मामला हल नहीं होगा। माइंड सेट आप देख लीजिए क्या है वहाँ। ये जो अभी आप क्लिपिंग दिखा रहे थे, जहनीत तो वो है ना, तो वो जहनीत ओवरनाइट नहीं बदलेगी। उस जहनीत के साथ एक प्राइम मिनिस्टर जो है उसने मुल्क की हुकूमत संभाली है। ये वो शख्स है जो कि शिवसेना, RSS
जैसी जमातें सपोर्ट भी करते रहे, मेंबर भी रहे, मेंबर भी सपोर्ट भी करते रहे, आज भी उनकी बातचीत में वही दहशतगर्दी और वही गुंडागर्दी नजर आती है। यानी जब पाकिस्तान पे LOC में उनकी जारहियत वाला मामला आता है तो कहते हैं इन पर इतने गोले बरसाओ कि इनकी चीखें निकल उठें। ये प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, और अगर प्राइम मिनिस्टर इस तरह की बात कर रहा है तो डाउन द लाइन उनके जो चीफ्स हैं, उनके जो बाकी इदारे हैं, वो किस माइंडसेट के साथ आपके साथ डील कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि बस जी ये वक्ती मामला है, इसको बातचीत के जरिए कोई दुनिया के सामने रोना पीटना डाल दो। वक्ती नहीं है सर, ये तो बड़ा इंटेंस मामला है। ये वक्ती नहीं है, असल बात मैं यही करना चाहता हूँ, ये वक्ती नहीं है। इस पर एक डिबेट होनी चाहिए, नेशनल लेवल की डिबेट होनी चाहिए। हमें तो कई साल लगे क्या, अभी भी आज भी आपके प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने जनरल असेंबली में इंडिया का नाम नहीं लिया, उन्होंने दहशतगर्दी की बात नहीं की खुल के। और हमें यहाँ बताया गया था कि जनाब वो फोल्डर्स चले, ठीक है वो फोल्डर्स तो आपने दे दिए, मगर हम कई सालों से हमसाये मुल्क का नाम कि जी पाकिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन का मामला। बात यह है कि जब तक आप खुलकर इसको कन्फ्रंट नहीं करेंगे और पूरी कौम के सामने ये मुकदमा रख के इस पर डिबेट नहीं करेंगे, इसका लाया अमल कैसे तैयार होगा। हमें दुनिया को इस बात पर, इस सब्जेक्ट में लेकर आना है कि भारत अबद से अजल तक एक ऐसा मुल्क है जिसके यहाँ हिंदू ज़हनियत के सामने इस वक्त एक्सट्रीम पे पहुंची है ना मोदी गवर्नमेंट के अंदर। एक्सट्रीम इसने पहुंचा दिया है, मोदी ने पहुंचा दिया है, और इस एक्सट्रीमिज्म में जो भारत का चेहरा है वो सारी दुनिया देख रही है। उनके अपने लोग सामने आ गए हैं, वो गली मोहल्लों में उठकर एहतजाज कर रहे हैं, अपने रिवॉर्ड्स वापस कर रहे हैं। तो क्या इसके ऊपर कोई एक्शन जरूर लेने की जरूरत नहीं है? इससे पहले कि 2 एटमी ममालिक हमसाए कोई ऐसा लगता नहीं कि मोदी साहब जो है वो चाह रहे हैं जंग करना? नहीं, वो मैं ये समझता हूँ कि वो शायद इस तरह कुछ चाह रहे हैं। वहाँ बौखलाहट बहुत है। मोदी साहब के जो इरादे थे उनमें उनको कामयाबी कहीं नहीं हुई। कश्मीर पे उनको कामयाबी नहीं हुई, अफगानिस्तान में कामयाबी नहीं हुई, पाकिस्तान में दहशतगर्दी का हमने कलाकमा कर दिया जिसके ज़रिए वो अपनी दुकान चमकाए हुए थे, और राहदारी जो है वो तो बिल्कुल उसने उनकी कमर तोड़ कर रख दी। और आपको याद होगा अजीत डोवल जो हैं उन्होंने कहा कि इस राहदारी को हम नहीं होने देंगे, ख्वाह उसकी कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। हम क्या सोए हुए हैं? इन चीज़ों का नोटिस नहीं। बिल्कुल सर, इस पर मैं आता हूँ। अली साहब, एक मिनट में सलीम बुखारी साहब का व्यू भी ले लूँ। बुखारी साहब, जब हम स्टडी करते हैं वर्ल्ड वॉर 2, ऑब्वियसली हम हिटलर को स्टडी करते हैं कि वन मैन शो था, एक शख्स ने जो है पूरी दुनिया के पीस को तहस नहस कर दिया। आज जब मैं अभी BBC का एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो जिस तरह हिंदू एक्सट्रीम नेशनलिज्म को इंटरनेशनल ज़राए ब्लॉग भी लिख रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं अगला चैलेंज जो है पाकिस्तान के लिए वो नरेंद्र मोदी के हिंदू नेशनलिज्म को फेस करना है। आप इसे एग्री करते हो? कितनी इक्विप है पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस सारे मामले में उनको डील करने के लिए? पहली बात तो ये कि मैं इससे एग्री करता हूं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो 1940s की दुनिया थी उसमें एक हिटलर था। हमें इस वक्त 3 हिटलर्स का सामना है। मेरे नज़दीक मोदी हो, चाहे ओबामा साहब हो या नेतन्याहू हो, ये तीनों पाकिस्तान के मामले में एक हैं और इसको सिरे से बर्बाद करना चाहते हैं। और उसकी वजूहात आपके और मेरे सामने हैं कि नहीं चाहा जा रहा कि कोई भी एक मुसलमान मुल्क इतना ताकतवर हो कि वो पूरे मुस्लिम ब्लॉक की आवाज़ बन सके। ये वो कॉमन दोस्ती है जो इन तीनों मुल्कों को खाई जा रही है। दूसरी बात यह कि मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता कि ये मोदी साहब के आने से कोई ख़ास नफरत भारत में फैल गई है। आप पीछे का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। जब ये सब कुछ हो रहा था, मुंबई हो रहा था, जो हमने नहीं किया था, सरकारी सपोर्ट मिली है एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट में। जी नहीं, मैं वापस आ रहा हूं उस पर। नहीं, मैं बता रहा हूं कि एक तो हिंदू माइंडसेट है, एक अब मोदी साहब अल्लाह की आप जरा हिकमत देखिए कि एक ऐसा शख्स आ गया है जो मुसलमानों को कुत्ते के बच्चे के बराबर जो है तशबीह देता है। और मेरी सितम ज़रीफ़ी देखिए कि मेरी लीडरशिप चाहे वो आज की है, चाहे कल की थी, चाहे परसों की थी, वो दोस्ती में हम मरे जा रहे हैं। मोस्ट फेवरेट नेशन उनको करार देना चाह रहे थे हम। हमें चैन ही नहीं आ रही थी उनसे तजारत किए बगैर, बॉर्डर खोले बगैर हमारा खाना हजम नहीं हो रहा था। हम लकीरें मिटा रहे थे, हम कल्चरल जो तफरीक है उसको ख़त्म कर रहे थे। ये जो रवैया सब, जिसे मैं हमेशा कहता रहा कि माजरत खाना रवैया है, हम उनके सामने जाके झुक गए हैं देवता समझ के। उसने नौबत आज यहाँ पहुँचा दी है कि वो खुल्लम खुल्ला वो सब कुछ कह रहे हैं। और अमेरिका, जिसकी ढिठाई का आलम यह है कि कल तक जिसे वीज़ा देने से इनकार करते थे और जिसके ऊपर पाबंदी थी वीज़ा देने की, वो आज उनका ईगो है। और उसकी तो सर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? हम तो वहाँ पे गीता भेजते हैं, वहाँ से फिर भी फायरिंग होती है।
ہماری کرکٹ ٹیم پہ وہ سائن کرتے ہیں دورہ کرنے کے, ہمیں پھر بھی وہ انیشیٹو نہیں ملتا. مطلب واٹ شوڈ بی دا ٹیک آف پاکستان؟ پاکستان کو انہی کی زبان میں جو خود مودی صاحب فرماتے ہیں ان کی زبان میں جواب دینا چاہیے. میں آپ کو ایمانداری سے یہ بتا رہا ہوں کہ ہندوستان میں یہ تاثر قائم ہے کہ پاکستان کے ساتھ جنگ لڑ کے جیتی نہیں جا سکتی. ان کے خود جو وار ایکسپرٹس ہیں, یہ شہزاد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے پوچھ لیجیے آپ, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے جنگ کا پنگا مت کیجئے گا, پچھتائیں گے آپ. ایسی صورت میں ہمارا کم از کم ایک غیرت مند قوم اور ایک غیرت مند قومی قیادت جیسا رویہ ہونا تو کم از کم ریکوائرمنٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. بخاری صاحب آپ کا پڑھنے غالب محمد خان صاحب, بچپن میں ہم پڑھتے تھے پاکستان اسٹڈیز کی کتابوں میں کہ جی وہ گائے کا مسئلہ, میں سمجھتا ہوں شاید ویسے ایگزیجریٹ کیا گیا, لیکن یہ 2015 میں جو ہم جلوے دیکھ رہے ہیں اور جس طرح ہندو نیشنلزم کو سرکاری سپورٹ ملی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا کی بارڈر تک ہی رہے گی یا آگے بھی چھلک سکتا ہے پیمانہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کامران شاہد صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو اسلام آباد میں ویلکم کرتے ہیں, اور آپ بڑا ظلم کرتے ہیں ہمارے ساتھ, سال میں 2 دفعہ دیدار کراتے ہیں نزدیک سے, تو آپ آیا کریں اسلام آباد میں, آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. ٹھیک ہے. دیکھیں, میں سب سے پہلے تو ابتدائی سے کروں گا کہ جب بھی ایسا کوئی ٹاک شو ہوتا ہے, ہمارا ٹارگٹ ہندو مذہب کبھی نہیں ہوتا, نہ کبھی ہندو ایز اے ریلیجس فالوور ہوتا ہے. ہندو ہمارے جو ہیں انسانیت کے ناطے بھائی ہیں, ہمارا ہندوازم سے کوئی لڑائی کا نہیں ہے. جس طرح اسلام میں جو انتہا پسند جو کر رہے ہیں, جو گلے کاٹ رہے ہیں, جو حرکتیں کر رہے ہیں, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. تو جو شیو سینا کر رہی ہے, جو بی جے پی کر رہی ہے, جو بال ٹھاکرے جیسے لوگ کرتے تھے, یا بی ایل شرما, یہ جو دہشت گرد اعظم نریندر مودی صاحب کرتے ہیں, ہم اس چیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں, اس سوچ کی جو دوسرے کو پنپنے نہیں دیتی. مجھے فخر ہے اپنے اسلامی جو ہمارے جو ہیریٹیج ہے سب کانٹیننٹ میں, اگر مسلمان چاہتے تو پورے ہندوستان میں ایک بھی ہندو نہ ہوتا. 900 سال 1000 سال ہماری حکومت رہی ہندوستان میں, لیکن زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کیا گیا. تو یہ ایک بہت بڑا, اب دیکھیں یہ نریندر مودی صاحب کو شاید یہ غلط فہمی ہے کہ اس طرح کی حرکات و سکنات کر کے وہ کسی کو دبا دیں گے. دیکھیں ایک بات کلیئر ہو جائے, مسلمان کے لیے دنیا جیل خانہ ہے, اور جو بھی کافر ہوتا ہے اس کے لیے جنت ہے. مسلمان تو شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. کس کو آپ ڈراتے ہو؟ میرے سامنے بیٹھے شاہد لطیف صاحب کو ڈراتے ہو جس کی زندگی گزری ہے پاکستان کے لڑتے ہوئے, جنرل راحیل کو ڈراتے ہو, یا ہمارے کسی اور فوجی یا کسی عام پاکستانی کو ڈراتے ہو؟ کس کو ڈراتے ہو؟ نام نہیں لیا, وہ تو ان کو چھوڑیں, وہ تو ان کو جو ساڑیاں بیچتے رہتے ہیں اس کے جواب میں ہمیں بم ہی آتے ہیں. اللہ کرے وہ کبھی ان کو آنکھ بھی دکھائیں. میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا اس بات کو سمجھ گئی ہے, جو ان کی تھنکنگ ہے, جو ان کی تھاٹ ہے. میں ایک سٹیٹمنٹ آپ کو بتاتا ہوں, پاکستانی کسی کی نہیں, کسی مسلمان کی نہیں, چک ہیگل کی, جو اپنا یو ایس کا فارمر سیکرٹری ڈیفنس رہا ہے, کچھ عرصے پہلے وہ فارغ ہوا ہے. وہ کہتا ہے 2 باتیں بڑی بنیادی کرتا ہے کہ انڈیا ہیز آلویز یوزڈ افغانستان ایز اے فرنٹ اگینسٹ پاکستان, اور پھر آگے کہتا ہے کہ انڈیا ہیڈ آلویز فائنینسڈ پرابلمز ان پاکستان. تو ہندوستان ہمیشہ جو ہے اس نے پاکستان کو دل سے قبول نہیں کیا. چک ہیگل کو کوئی نواز شریف یا راحیل یا عمران خان نے پیسے نہیں دیے تھے بات کرنے کو, اس کو کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ تو بات یہ ہے, ہندوستان ہمیشہ اس نے افغانستان کو یوز کیا. آپ سے میرا اگلا سوال اسی پہ ہی ہے, آپ کمپلیٹ کر رہے ہیں پہلے, ٹھیک ہے. اس نے ہمیشہ را, موساد, اور آپ کا جو پہلے خاد تھا این ڈی ایس, اور آپ کا سی آئی اے, اور آپ کا MI6, یہ سارے ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں. اور یہ, لیکن میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, ہمیں پتہ ہے دشمن ہے ہمارا, ہندوستان دشمن ہے ہمارا, اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ بندوق یہاں پہ رکھیں ہندوستان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عزت کے ساتھ رہنا چاہیے, پاکستان کی گورنمنٹ عزت کے ساتھ رہنا چاہیے. ڈیل کس طرح کریں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب خورشید محمود قصوری گیا پاکستان سے, چاہے وہ پی ٹی آئی کا بندہ تھا, لیکن جب وہ بک کی لانچنگ پہ گیا اور وہاں پہ کلکرنی کے چہرے پہ انک ماری گئی, چہرہ کالا کیا گیا, یہ اس نے تھریٹ کیا بندے نے پاکستانی کو, ہمیں اس پہ سٹینڈ لینا چاہیے تھا گورنمنٹ کو. ہم نے سٹینڈ نہیں لیا. He was a former foreign minister of Pakistan. ہم کب سٹینڈ لینا سیکھیں گے؟ ہم ہمیشہ ان سے بھیک مانگتے ہیں, او نہیں کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں مت کھیلو ہمارے ساتھ, ہم اپنی عزت کو داؤ پہ نہیں لگائیں گے. لیکن یہ بات کوئی شہریار خان کو کیسے سمجھائے, یہ بات کوئی نجم سیٹھی صاحب کو کیسے سمجھائے, اور ہمارے جو ایکٹرز وہاں پہ جاتے ہیں, او بھائی عزت شہرت دولت سب اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں, یہ بالی ووڈ ممبئی میں نہیں پڑی ہوئی. اگر ان کو تو پاکستانی ایکٹر کو تو منہ لگانے سے انکار کر دیا, انہوں نے کہا بھائی جو یہاں سے ہمیں خطرہ ہے, ڈسٹریبیوٹر نے, پروڈیوسروں نے, پروڈیوسرز نے انکار کر دیا. This is a message for all these people
وہ bent upon going to India for honor. بھائی آپ کو ہندوستان میں اپنے دشمن کے گھر میں عزت نہیں ملے گی. ٹھیک ہے جی. لیکن ایک بات جو میں کرنا چاہتا ہوں میاں صاحب سے بھی کہ دیکھیں آپ نے بڑے موقع ضائع کیے ہیں. تو کیا کریں؟ آپ نے پاکستان کا جو ہے آپ نے پاکستان کا سر جھکایا ہندوستان کے سامنے. ہمیشہ ادھر سے کسی نے آواز اٹھائی ہے. 6 ستمبر کو جب پروگرام ہوا تھا, جب جواب آنا چاہیے تھا پاکستان کی, تو پھر گلا کرتے ہیں کہ میاں صاحب مشہور کیوں نہیں ہے. جواب کس کی طرف سے آیا تھا؟ جنرل راحیل کی طرف سے آیا تھا کہ کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن کی بات کرتے ہیں ہاٹ سٹارٹ کے لیے. ہم کولڈ سٹارٹ کے لیے بھی تیار ہیں, ہاٹ سٹارٹ کے لیے بھی. میاں صاحب کو میری درخواست یہ ہے کہ آپ معذرت خواہانہ رویہ چھوڑیں. آپ 20 کروڑ عوام کے ایک منتخب وزیر اعظم ہیں اور پیچھے آپ کی 10 لاکھ جرری فوج اور ایٹمی طاقت اور مسلمان. میں نہال حاشمی صاحب سے پوچھ لوں گا کہ کیوں اتنا معذرت خواہانہ رویے کا پرسیپشن ہے, لیکن نہال صاحب ذرا اس سے پہلے میں ایک اور آپ کو انٹرسٹنگ بائٹ سنانا چاہ رہا ہوں نریندر مودی کی. شیو سینا جس کے گنڈے اس وقت جو ہے وہ بامبے میں اور دہلی میں دندناتے ہوئے پھر رہے ہیں, ان کو کتنی بڑی سپورٹ الیکشن سے پہلے ہی نریندر مودی نے دی تھی, یہ ذرا سنتے ہیں اس جلسے کے اندر. بھائیو بہنوں, میں حیران ہوں, آج کچھ اخبار کے پنڈتوں نے لکھا ہے کہ مودی نے اپنے بھاشن میں شیو سینا کی آلوچنا نہیں کرتے ہیں. بھائیو بہنوں, بالا صاحب ٹھاکرے کی غیر حاضری میں مہاراشٹر پردیش کا یہ پہلا چناؤ ہے اور میں نے من میں طے کیا ہے کہ بالا صاحب ٹھاکرے کے پرتی میرا جو آدر ہے, میری جو شردھا ہے, اور جس شیو سینا کو بنانے کے لیے بالا صاحب ٹھاکرے نے اپنا جیون کھپا دیا تھا, دنیا بھر کی آلوچناؤں کے خلاف وہ اکیلے کھڑے رہے تھے, ان کی سنکلپ شکتی کو میں ہمیشہ آدر کرتا رہا ہوں. اور اس لیے میں نے طے کیا ہے کہ بالا صاحب کی غیر موجودگی کا یہ پہلا چناؤ ہے, مہاراشٹر کا پہلا چناؤ ہے, اور اس لیے میں بالا صاحب کے پرتی اپنی شردھا اور آدر کو ویکت کرنے کے لیے شیو سینا کے خلاف ایک شبد بھی نہیں بولوں گا. مودی صاحب شیو سینا کے خلاف ایک لفظ نہیں بولیں گے, اور شیو سینا جو ہے وہ مسلمانوں کا قتل عام کرنے کی بھرپور اس وقت صلاحیت بھی رکھتی ہے اور کر بھی رہی جہاں جہاں موقع مل رہا ہے. نہال حاشمی صاحب, جو گورنمنٹ کے متعلق پرسیپشن ہے کہ بہت سافٹ ہے انڈیا کو لے کر, بہت زیادہ سریڈر کر دیا اس نے خود کو انڈیا کے آگے, آپ کو لگتا ہے یہ صحیح فارن پالیسی ہے ٹو ڈیل ود گورنمنٹ لائک نریندر مودیز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں کامران شاہد صاحب آپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے ایک بہت اچھا فارن افیئرز پہ ایک ڈیبیٹ کا آغاز کیا. میں نے آپ کے لندن یو کے کے جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں آپ نے کیا تھا اسے بھی میں نے بڑا کلوزلی فالو کیا. آپ کا جو تھیم تھا وہ بہت ہی شاندار ہے کہ پوری دنیا میں آپ جہاں بھی ہندوستانی, پاکستانی یا دیگر لوگ بیٹھتے ہیں اس ایشو کو آپ اجاگر کر رہے ہیں, اور اس چیز کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جس طرح کہہ رہے تھے نا نریندر مودی, میں بھی آپ کو اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. شیو سینا تو نہیں بتا دیا آپ نے مجھے. شیوانا کے کر رہے تھے, میں آپ کو نہیں, آپ کو میں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. اس طرح کی ڈیبیٹ ہونی چاہیے, مگر اس ڈیبیٹ میں ہمیں سب سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے اپنے ملک کو, اپنی ملک کی سوچ کو, اس کے ویژن کو, اس کے لوگوں کی سوچ کو یونائٹ کرنے کے لیے. کسی ایک کو, گورنمنٹ کو یا اپوزیشن کو ٹارگٹ کرنے کے لیے. ٹھیک, آپ اگر گورنمنٹ کو ٹارگٹ کرنا ضرور ہم کر سکتے ہیں, ہر چیزوں میں یہ حق پہنچتا ہے اپوزیشن کا کہ گورنمنٹ کو ٹارگٹ کیا جائے, مگر جہاں جہاں پہ ٹریک ریکارڈ, ٹارگٹ کرنے سے پہلے ہمیں ٹریک ریکارڈ دیکھنا چاہیے. ٹریک ریکارڈ گورنمنٹ سے ہٹ کے محمد نواز شریف صاحب کا یہ ہے کہ جب ہندوستان کے جرنلوں نے کہا تھا کہ بس ہم کل پاکستان کو ختم کر دیں گے, ہم آ رہے ہیں, ہم ایٹمی قوت ہیں, تو یہ وہی محمد نواز شریف صاحب تھے جنہوں نے باوجود اس کے کہ امریکہ کے 6-7 ٹیلی فون آئے, برطانیہ کے فون آئے, پورے دنیا سے کالز آئے, مراد کی باتیں کی گئیں, انہوں نے ایک ہی بات کی, اے طاہر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی. اور پاکستان نے 7 دھماکے کر کے نہ صرف ہندوستان کو بلکہ پوری دنیا کو بتا دیا کہ مسلمان جب اپنے فیصلے کرنے پہ آتا ہے تو بڑا دو ٹوک کرتا ہے, اور پاکستانی قوم جو ہے وہ ترنے والا نہیں ہے.
اسٹیٹس مین کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے. پھر 99 کے بعد جو ہوا, ہماری حکومت نہیں تھی, نواز شریف صاحب اس ملک میں نہیں تھے, اور 99 کے بعد کشمیر کے اوپر جو بات ہوتی رہی, اس وقت کے حکمراں جب آمریت کی بات آئی تو انہوں نے نہ صرف یہ کہا کہ جو ریزولوشن پاس ہوئی ہے یونائٹڈ نیشن میں اس کو ایک طرف ڈال دو, پش ڈال دو اور آ کے بیٹھ کے بائیلیٹرلی ہم کوئی مسئلہ حل کرتے ہیں. یہ بنیادی غلطی تھی ہماری فارن پالیسی کے, کہ جو ایک ریزولیشن ہے پوری دنیا نے پاس کیا کشمیر کے لیے, پاکستان کے حق میں جاتا ہے, ہندوستان کے خلاف جاتا ہے, اس کو ہم نے ایک طرف رکھ دیا. جب ہماری حکومت دوبارہ آتی, یقیناً ہم نے ساڑی بھی بھیجے ہیں اور بھیجنا بھی چاہیے, کیونکہ ہم شیف شینا نہیں ہے. ایک ذمہ داری ہوتی ہے, ایک روایت ہوتی ہے پرائم منسٹر کی اور پڑوسیوں کی. ہم نے اسلام کے اقدار کو سامنے رکھتے ہوئے, یہ تو سنت ہے, سنت نبوی ہے کہ جناب آپ تحفے تحائف بھیجیں, اور آپ یہ ضرور, ہم نے پوری دنیا کو بتایا کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں, ہم لا کو بریک نہیں کرتے. صاحب یہ بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا, بنانا چاہتے ہیں, بڑا تفصیل سے سر آ گیا آپ کا پوائنٹ. بلکہ نہیں, ابھی میں جو بات بتانا چاہتا ہوں, اور ابھی جو ابھی جب یہ بات کشمیر بہت پیچھے چلی گئی تھی, تو ایک بار دوبارہ اس پرائم منسٹر نے یاد دلایا پورے دنیا کو اور یونائٹڈ نیشن کو کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ کشمیر کے اوپر جو ریزولوشن اس کو آپ عمل درآمد کرائیں. اور پھر جو یونائٹڈ نیشن کے پریزیڈنٹ کے ساتھ بات ہوئی, اس میں ہم نے کوئی ڈیمانڈ نہیں. سر یہ آپ کے میں آدھے پوائنٹ سے, آدھی بات سے میں ایگری کرتا ہوں. نہال ہاشمی صاحب, آپ نے یہ کہا کہ نیشنل ایشوز کے اوپر گورنمنٹ کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے, لیکن جو دوسری وائسز ہیں اپوزیشن کی, ان کا پوائنٹ آف ویو بھی ضرور سننا چاہیے, کیونکہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ نیشنل ایشوز کے اوپر وہ پرائم منسٹر اس طرح ترجمانی کریں جس طرح کرنے کا حق ہے. تو میں کوئکلی جو آپ دوسرے لوگوں سے بھی رائے لے لوں. علی صاحب اگر کوئکلی آپ اس کو کر دیں, آپ اس پہ پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں جناب. انہوں نے بتایا کتنا ساڑیاں بھیجنے سے تو ہم سرنڈر نہیں کر رہے. علی صاحب, پھر میں شاہد صاحب. دیکھیں, دو تین باتیں ہیں. جب میاں نواز شریف صاحب امریکہ گئے, جنرل اسمبلی میں ان کا اجلاس اپنا تقریر ہونے لگی تھی, ابھی جو مودی اپنا اوباما صاحب کے ساتھ میٹنگ کے لیے, آئی ایم دا گائے ہو سیڈ اٹ آن میڈیا. شاہد لطیف صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے اس پروگرام میں, ایکسپریس ٹی وی عمران خان کے پروگرام میں. میں نے یہ بات کی کہ یار جب میاں صاحب اپنا اوباما سے مل رہا ہو, اس وقت پاکستان سپورٹ کرنی چاہیے. ہاں, میاں صاحب کے خلاف جو ایم کیو ایم کا پروگرام تھا کہ وہ ادھر احتجاج کریں گے, میں اسٹرانگلی کنڈیم کیا تھا کہ نہیں, یہاں پہ اس کو بالکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن مائی پوائنٹ از کہ یار دیکھو, آپ میاں نواز شریف صاحب بے شک آپ ان کو ساڑی بھیجیں, لیکن جب وہ آپ کے پی آئی اے پہ ادھر اٹیک کرتے ہیں, کراچی میں جب اٹیک ہوا, وہاں پہ جب ان کے فیکٹریٹ کے انجیکشن ملے, سارا کچھ اشارہ کرتا تھا, اور ڈوسیز سارے اشارہ کرتے ہیں کہ بھئی دیز آر دا گائز جو کرتے ہیں. تو آپ ابھی بھی جب آپ گئے ہیں, کیا آپ نے اوباما کو کلیئرلی بتایا کہ بلوچستان میں لوگوں کا ہاتھ ہے؟ ڈوسیر دیا تو ہے ان کو, کلیئرلی بتائیں, میڈیا پہ آگے بتائیں, اس کو پبلک کریں اس چیز کو. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں, سر میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کرتا, ڈونٹ انٹرپٹ می. Let's listen to each other. It's a debate. It's not a fight. My point is کہ یوفا میں جب آپ گئے, آپ نے مودی صاحب کے سامنے کشمیر کی ایک دفعہ آپ نے بات نہیں کی. جب میڈیا پہ ہم سب لوگوں نے ڈنڈورا پیٹا, میڈیا نے آپ کی کلاس لی, آپ نے پھر کشمیر کی بات آپ کو یاد آئی. اس کے ساتھ ساتھ میں بالکل اپریشیٹ کرتا ہوں, میاں صاحب نے دھماکے کیے تھے, مرد مومن والا کام کیا تھا, لیکن اسی میاں صاحب نے پھر یہ بھی تو کہا تھا کہ بارڈر کیا ہوتا ہے, ایک لکیر ہی تو ہوتی ہے. ہمارا اور آپ کا کلچر سیم ہے, ہمارا اور ہندوستانیوں کا کلچر کیسے سیم ہے؟ بالکل ٹھیک جی, کیسے سیم؟ شاہد لطیف صاحب, کیوں حکومت کے متعلق نواز شریف صاحب کا یہ امیج آتا ہے کہ بہت سافٹ ہے انڈیا کے ساتھ؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہم جو بات کر رہے ہوتے ہیں ادھر. دیکھیں, مجھے صرف ایک سوال کا جواب چاہیے, اور مجھے آج تک اس کا جواب نہیں ملا. بات یہ ہے کہ پچھلے 10 سال سے دہشت گردی بھارت کرتا رہا پاکستان میں, ثبوت ہے نا آپ کے پاس. ہم ان کا نام لینے سے گھبراتے رہے, یہ ہماری کمزوری ہے. ہم ان کی شکایت اور جو سفارتکاری کے ذریعے دنیا کو باور کرانا تھا, ہم اس سے بھی گھبراتے رہے, یہ بھی ہماری کمزوری ہے. ہم کہتے رہے نا سب مل کر, ہم سایہ ملک ہے اور پاکستان میں ڈیسٹیبلائزیشن کرنا چاہتا ہے, پڑوسی ملک ہے, اور پڑوسی ملک کی جیسے علی محمد صاحب نے کہا, ہم کہتے رہے جی بارڈر کا تو ایشو کوئی نہیں ہے, ہم سب ایک ہیں. بھائی جب آپ کے ساتھ مقابلہ ایک مودی جیسے شخص کا ہو, بھارت جیسے ملک کا ہو, ہم یہ نہیں کہتے کہ جنگ و جدل میں جاؤ. اس کو غلط نہ سمجھیں, اس ڈیبیٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جنگ و جدل کی بات کر رہے ہیں, مگر اس ڈیبیٹ کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا جو مفاد ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ صحیح ڈیفینڈ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا. آپ پوری دنیا میں کیوں نہیں ڈنڈورا پیٹتے رہے پچھلے کئی سالوں سے؟ سفارتکاری کے ذریعے. اور آج جو مسٹر اوباما, پریزیڈنٹ اوباما یہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی کشمیر کا نام بیچ میں لکھ دو اور آپس میں بات چیت کر لو. بھائی یہ آپس میں بات چیت کا مسئلہ ہے, کیا اس کو آپ نے ریئلائز نہیں کرانا کہ آپ اس بین الاقوامی برادری کا حصہ نہیں تھے جس نے سائن کی تھی ریزولوشن؟
آپ اس میں لیڈنگ پلیئر ہیں, بالکل ٹھیک. آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو مسئلے کو حل کرنے کے لیے ساتھ ہیں. اور بھارت کہتا ہے جناب میں ثالثینی قبول کرنے کو تیار. جب ایسے آپ باہمی طریقے سے اس طرح بیٹھے رہیں گے یہ معاملہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا. یہ حکومت کا کام ہے, یہ حکومت اپروچ بنائے, ایک پالیسی لیکن کس طرح اپروچ بنائے بخاری صاحب؟ ہمارے پاس وزیر خارجہ بھی فل ٹائم نہیں ہے. میں بالکل نواز شریف صاحب سے کہ جذبات کی قدر کرتا ہوں, یہ نہیں کہ ملک کی مفاد ان کو عزیز نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس پورا وزیر خارجہ فل ٹائم نہیں ہے. نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہمارے پاس اس قابل نہیں تھا کہ ہم نے ابھی جو ریٹائر ہوئے ہیں کور کمانڈر ان کو لیا ہے, اور لوگ کہتے ہیں کہ افواج پاکستان کے کہنے پر لیا ہے. چلو جس کے کہنے پر لیا ہے, لیکن ہماری سویلین لیڈرشپ جو ہے اس کی کیبنٹ پوری نہیں ہے فارن افیئرز کو ڈیل کرنے کی. کیا یہ وجہ ہے کہ انڈیا کے مقابلے ہمارا پوائنٹ آف ویو بڑا کمزور جاتا ہے بخاری صاحب, یا کوئی اور وجہ ہے؟ نہیں, وجہ بالکل وہی ہے جو آپ نے کہا ہے. میں اس کی 2-3-4 مثالیں آپ کو دیتا ہوں. ہمارے نیشنل اسمبلی کی ایک کشمیر کمیٹی ہے, وہ آج سے نہیں ہے, وہ پچھلے کئی سالوں سے, کئی دہائیوں سے وہ چلی آ رہی ہے. اس وقت جو صاحب اس کے چیئرمین ہیں, مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے پچھلے 10 سال میں جب سے وہ ہیں کبھی ان کی زبان سے کشمیر کے حوالے سے کوئی ایسا سٹیٹمنٹ سنا ہو جس میں بھارت کی قیادت نے بیٹھ کے سوچا ہو کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ ہاؤس, ہمارا جو ہاؤس ہے جہاں پر اتنے منتخب نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں سے کوئی ریزولوشن آپ نے سنی کشمیر کے بارے میں؟ مجھے آپ یہ بتائیے کہ جب یہ رویے ہوں گے, جب حکومت کے کان پر جوں نہیں رینگ رہی ہے, ہمارا الیکٹڈ ہاؤسز جو ہیں وہاں کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے, جو بھارت کی طرف سے دشنام ترازی, الزام تراشی, اتنے بڑی بڑی دھمکیاں دی جاتی ہیں, اس کا جواب نہیں دیا جائے گا, تو پھر اس کا مطلب کیا لیا جائے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ شاید ہماری حکومت یا ہماری لیڈرشپ بزدل ہے, لیکن کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں بہادری کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے آپ کو. ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے کئی سالوں سے بھارت کی طرف سے جتنی بھی ایکسیسز کمٹ کی انہوں نے, جتنے بھی ایسے بیانات دیے یا ایسی حرکات کی جس سے ہمارے مفاد پر زد پڑتی تھی, ہم نے خاموشی اختیار کی. ہمیں پتہ تو رحمان ملک کے وقت سے تھا کہ انڈیا انوالو ہے کراچی میں اور بلوچستان میں, ہمیں 3 سال کیوں لگ گئے اس کا ذکر کرتے ہوئے؟ بالکل ٹھیک ہے بخاری صاحب. اب یہ جو آپ نے بات کر دی ہے نا, مطلب کہنے کا یہ ہے نہال ہاشمی صاحب کے لیے ایک نیا سوال کھڑا کر دیا آپ نے. نہال ہاشمی صاحب میں بریک میں جا رہا ہوں, لیکن آپ کے لیے ایک نیا سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور یہ بھی میں نے کوٹ کر رہا ہوں اوون بینٹ جونز کے آرٹیکل سے. بڑا انٹرسٹنگ آرٹیکل ہے, اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ with the civilian politicians emasculated, there been the little sign in recent months of civilian leaders shaping the arguments in Pakistan, terrified of being kicked out in another coup. Nawaz Sharif is reduced to waiting and watching as the army takes the initiative. کیا انیشیٹو سارا آرمی کو دے دیا گیا, اس لیے نواز شریف صاحب فارن فرنٹ پہ کچھ نہیں کر پا رہے؟ یہ ضرور نہال صاحب سے پوچھوں گا میں جب واپس آؤں گا ویورز ایک بریک کے بعد. ویری وارم ویلکم ٹو دس شو. نہال ہاشمی صاحب, میں نے آپ جاتے تھے آپ سے پوچھا تھا کہ کیا وجوہات ہیں پرائم منسٹر کی فارن پالیسی کے اوپر. لوگ کہتے ہیں کہ شاید سارا کچھ دے دیا گیا فوج کو اور وہ صرف دیکھ رہے ہیں. میں نے پڑھ کے بھی سنا ہے. کوئکلی کچھ ان سے اگر وہ جس وزارت کا ایک جواب لیں. جی نہال صاحب, جس محکمے کی اور جو ادارے کی جو ذمہ داری ہے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. دیکھیے, یہ جو 5 فروری کا کشمیر ڈے ہے, یہ بھی محمد نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں قومی سطح پہ منایا جانے لگا. اور جو آپ نے بات کی فوج کے, بالکل ٹھیک بات کی ہے. جہاں پہ فوج کو جواب دینا ہے وہاں فوج جواب دیتی. 6 سپٹمبر ہمارے افواج کا اور شہیدوں کا اور دلیروں کا دن ہے. اس دن انہوں نے صحیح جواب دیا راحیل شریف صاحب نے. ہم ہر کی ذمہ داری, ہر کے جو بھی جہاں جس کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ ادا کرتے ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ منہ کالا کیا تھا. آپ دیکھیں, نواز شریف نے ادھر ادھر منہ کالا نہیں کیا, اس نے یونائٹڈ نیشن میں جا کے ہندوستان کا منہ کالا کیا ہے. انہوں نے جا کے اوباما کے سامنے مودی کا منہ کالا کیا ہے, اور انہوں نے وہاں پہ پریس کانفرنس پہ ہندوتو کا ملک کالا کیا ہے, جب انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی ہندوازم جو ہے وہ مسلمان اور پاکستان کے خلاف ایک جنگ چھیڑ رہی ہے. یہ بڑے جگر کی بات ہے. اس سے پہلے 10 سال جب آمریت تھی اس میں اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ بات کرتا. یہ بات ٹھیک کہا بخاری صاحب نے کہ لوگ ماضی میں بھول گئے تھے کشمیر کے حوالے سے بات کرنا, یا رحمان ملک صاحب کے دور میں یہ بات نہیں ہو رہی تھی کہ کشمیر, بلوچستان میں اور پاکستان کے دیگر ایشوز پہ ہندوستان مداخلت کر رہا ہے. یہ جگرا ہماری حکومت کا تھا. ہمارے اور آپ نہیں, رحمان ملک نے بھی ڈاسیر پیش کیا تھا سر, گیلانی صاحب نے ڈاسیر پیش کیا تھا پہلی دفعہ منموہن سنگھ کو, اور ان کی پارلیمنٹ نے حکومت نے یونائٹڈ ماضی کے حکومت نے جو ماضی قریب میں جو حکومت تھی اس نے یونائٹڈ نیشن میں
यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन को याद नहीं दिलाया और 2 घंटे अगर बैठे रहे यूनाइटेड यूएस प्रेसिडेंट के साथ, तो नवाज शरीफ साहब ने पूरी उनको डोजियर दिए बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट और फिर हमें ये भी पता है कि हमें कॉरिडोर, अगर विजनरी और दिलेर लीडर ना होते तो ये पावर कॉरिडोर कैसे बनाते? ये पावर कॉरिडोर हिंदुस्तान के मईशत के खिलाफ है। स्टेइंग न्यूट्रल, आई लेट अदर्स टू। मैं बहैसियत पीटीआई मेंबर नहीं, मैं बहैसियत पाकिस्तानी चाहता हूं कि मेरा लीडर जो भी मेरे मुल्क को इंटरनेशनल फोरम्स पर रिप्रेजेंट करे वो दलेर नजर आए, वो अंदर से होगा दलेर, नजर आए दलेर, जिगर से, दिल से बोले। जब वो बैठे अपना वाशिंगटन में व्हाइट हाउस में ओबामा के साथ अब बात करे तो वो असली शेर नजर आए। मतलब क्या करे? वो पर्ची पढ़ने वाला शेर नजर ना आए, वो जेन्युइन शेर नजर आए, वो दिल से बोले, आंखों में आंखें डाल के बात करे, उसके इधर ऊपर कंधे पे कोई हाथ ना रखे, वो आंखों में आंखें डाले, वो खड़ा हो तन के। देखें कोई लड़ता नहीं है, इंटरनेशनल लीडर्स के जेस्चर्स काउंट करते हैं। भुट्टो ने जाके कोई एटमी धमाका नहीं किया था यूनाइटेड नेशंस में, उसने खड़े होकर बात की थी। अयूब खान ने जब 65 में जंग थी, अयूब खान ने क्या किया था? उसने सिर्फ एक जुमला कहा था कि किसको आप लगा रहा है? निहाल साहब थोड़ा शेर चीजें करें जरा, वो कह रहे हैं थोड़ा शेरपना बाहर निकालें जो इंतखाबी जिसने कहा था ए ताहिर लाहौती उस रिस से मौत अच्छी जिस रिस से आती है परवाज में कोताही, ये वो शेर था जिसने कहा हिंदुस्तान में हिंदुइज्म जो है पाकिस्तान और दीगर अकलियतों के खिलाफ, ये वो शेर था जिसने कहा कि हिंदुस्तान जो है ये कुछ कर रहा है, ये वो शेर था जिसने कहा यूनाइटेड नेशन में कि आप पूरी आलमी बरादरी जो है अपनी जिम्मेदारियों को अदा समझे और अदा करें। वो कश्मीर के माए बच्चे शेर ऐसा नहीं होता और कैसा होता है? शेर तो पॉइंट भी देखता है कि कोई चीज रह तो नहीं गया। हाशमी साहब कोई चीज रह तो नहीं गया, वो पॉइंट्स देखता है, अपनी कौम की सही नुमाइंदगी करता है। शेर जाकर के वहां से चंदा नहीं मांगता। इस बार हमने कहा हमें मार कर चंदे नहीं चाहिए। शेर ने कहा कि हमें न्यूक्लियर एक्सपोर्टर की लिस्ट में शामिल किया जाए। शेर ने कहा कि हमें न्यूक्लियर एक्सपोर्टर की लिस्ट में शामिल किया जाए। शेर ने कहा बिल्कुल वालदा। अच्छा जी, बुखारी साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं शांति से होना चाहिए, वालदा का एहतराम होना चाहिए, खा वो किसी भी मजहब से, कामरान मेरी गुजारिश है, तो हमें औरतों के जिसने एक्सपोर्ट, मेरी गुजारिश ये है ये इससे पहले किसने बात किया है? लोग तो रोल बैक करने की बात करते थे, लोग तो जनाब कदीर खान को मुल्जिम बना के पेश करते थे, ये नवाज शरीफ है। मैं गुजारिश कर देता हूं निहाल भाई, मैं गुजारिश कर देता हूं, आप चाहे सारा साल बोलते रहें, लेकिन जब आपको बोलना हो और आप तब ना बोलें, उससे फर्क पड़ता है। आप देखिए कश्मीर में जो कुछ भारत कर रहा है इस वक्त मकबूजा कश्मीर में, जहां पाकिस्तान के झंडे लहराए जा रहे हैं, जहां पाकिस्तान के साथ मिलना है वहां कहा जा रहा है उनके साथ क्या इंसानियत सोच जुल्म हो रहे हैं। आप मुझे बताइए कि आपकी हुकूमत ने या प्राइम मिनिस्टर ने उस पर कोई बयान दिया? आगे आ जाइए। 30 करोड़ मुसलमान भारत में रहता है, गाय के गोश्त के हवाले से जो कुछ वहां हुआ हमने कोई लफ्ज कहा? उसके बाद आप ये देख लीजिए जो हमारे आर्टिस्टों के साथ, हमारे प्लेयर्स के साथ, हमारे बीसीपी के साथ हो रहा है, इसके ऊपर पॉलिसी स्टेटमेंट की जरूरत है कि भारत को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए एट द हाईएस्ट लेवल कि आप हमारे साथ लिबर्टी नहीं ले सकते। हम वैसे तो ये तराना गाते रहते हैं कि जी बराबरी की बुनियाद पर बातचीत होगी, लेकिन जब हमारे साथ ये जिल्लत आमेज सलूक होता है तो मेरे मुल्क के लीडरशिप को उस पर बोलना है। अगर आप नहीं बोलेंगे, आप सारा साल जो मर्जी करते रहे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर देखिए आप कह रहे हैं आपने जाके यूनाइटेड नेशन में जी एक जुमला और कामरान आपने यूनाइटेड नेशन में जब अब्दुल बासित को बाइख्तियार बनाया गया, कश्मीरी लीडर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर बाकायदगी से रोज हर हफ्ते आकर के न्यू दिल्ली में हमारे एम्बेसी में बात करें, उनकी बातें हम सुन रहे हैं, दुनिया को हम बता रहे हैं। इससे बड़ा और क्या किरदार हो सकता है? हम पूरी उनकी बातें सुन के हम पर असर क्या हो रहा है? असर ये हो रहा है कि हमारा वजीर इत्तलात जो हमारा तर्जुमान है उसने दो टोक बात की है इस पे। देखिए बात यह है कि मैंने पहले भी ये कहा, जब आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं होगी तो फिर आप इसी तरह करेंगे कि आज कोई एक बयान दे दिया, अगले दिन कोई और बयान दे दिया, तीसरे दिन कोई और बयान दे दिया, और उन बयानात
کا کوئی تعلق پرفارمنس سے نہیں ہے. میں تو ریٹ کروں گا آپ کی پرفارمنس کو کہ اگر آپ کی بات کرنے سے کوئی وہاں پہ اثر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. پرائم منسٹر, میں نے تو آپ سے پہلے بھی کہا کہ اگر پرائم منسٹر صاحب اوباما کو ملنے گئے ہیں اور وہاں بیٹھ کے وہ کہہ رہے ہیں اس پہ ہم خوش ہیں, اور ہم کہہ رہے ہیں جی نعرے لگا رہے ہیں کہ بہت کامیاب دورہ ہو گیا. بھائی کامیاب دورہ کیا, کشمیر کا نام تو پہلے بھی آپ نے جا کے, یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ جب اوفا سے بھی آئے تھے آپ نے اس کو بھی کامیاب کہا تھا. اس کا جواب چاہیے نا کہ آپ تواتر کے ساتھ جو آپ کے مسائل ہیں ان کو ہائی لائٹ کیوں نہیں کرتے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں جی ہم نے کشمیر کا نام لے دیا, آپ نے کوئی بہت بڑا احسان کر دیا. کشمیر کا نام ہم نے لینا ہے, کشمیر پہ پوری لابی ہونی چاہیے, اس کے اوپر لابنگ ہونی چاہیے. دیکھیں ان کے لابسٹ ہیں, ان کے تھنک ٹینکس کے ساتھ تعلقات ہیں. آپ نے آپ کو اندرونی جو معاملات ہیں, آپ میٹرو اور موٹر وے سے نہیں نکل رہے. خدارہ اس ملک کی سلامتی کے لیے آپ کہہ رہے ہیں جی 6 ستمبر تھا تو آرمی چیف نے بات کر دی. وہ 6 ستمبر کا ویٹ آپ کیوں کر رہے تھے؟ اس سے پہلے حالات بالکل ٹھیک تھے اور آرمی چیف کو یہ جواب دینا چاہیے تھا. آپ پرائم منسٹر ہیں, آپ چیف ایگزیکٹو ہیں, آپ ہیڈ ہیں, آپ کو یہ بات کرنی چاہیے تھی. چیف آف آرمی اسٹاف کو یہ بات کیوں کرنی ہم نے کامران صاحب صرف پرائم منسٹر نے یونین میں جا کر کے الزام نہیں لگائے, 4 پوائنٹ دیے انہوں نے کشمیر کے, دنیا کو بتایا کہ ہم صرف لڑنے والے نہیں ہیں, ہم پہ جو ٹیررزم کا الزام ہے غلط ہے, ہم اس خطے کے لیے, اس ریجن کے لیے ریزولیشن لائے ہیں, ہم اس کے مسائل کا حل لے آئے. وہ 4 پوائنٹ آف انڈین فورس. اس پہ ڈیبیٹ جاری رہے گی. ویورز ایک کوئک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں اسی پروگرام میں. آج کے پروگرام کا جو میں اختتام ہے وہ ایک مزاحیہ قسم کی سٹوری پہ کرنا چاہ رہا ہوں. مزاحیہ اس لیے کہ فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا جس میں صدیق بلوچ صاحب جو ہیں 154 جو لودھرا کا حلقہ ہے, جہانگیر ترین جہاں پہ لڑ رہے ہیں, ان کے متعلق بڑا انٹرسٹنگ انہوں نے فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ نے. انہوں نے اپنی فائنڈنگز میں یہ کہا ہے کہ صدیق بلوچ جو ہے جن کی ڈگری کی جعلی ڈگری کا معاملہ بھی تھا, وہ انگریزی نہیں اور اردو بھی نہیں پڑھ سکتے. وہ جواب تو کیا, جسٹس ثاقب نثار صاحب کہتے ہیں صدیق بلوچ نے امتحانات کیسے دیے, وہ سوال بھی نہیں پڑھ سکتے. جو شخص سوال نہیں پڑھ سکتا وہ جواب کیسے دے گا. انہوں نے صدیق بلوچ صاحب کو یہاں تک کہا کہ بھئی تحریری طور پہ کچھ ایسا لکھ کر دے دیں جسے ہمیں چل جائے پتا کہ آپ کچھ تو لکھنا آتا ہے. یہ تمام چیزیں ہوئیں کورٹ کے اندر, یہ تمام چیزیں اسٹیبلش ہوئیں. اس کے باوجود جو ہے وہ پتہ چلا کہ صدیق بلوچ صاحب جو ہے ان کی جعلی ڈگری ثابت نہیں ہو سکی. وہ سب کچھ نہ بتانے کے باوجود, نہ کچھ پڑھنے کے باوجود, کورٹ کے سامنے پریکٹیکلی ان پڑھ ہونے کے باوجود جو ہے وہ یہ مقدمہ جیت کے تاحیات پابندی ان پر سے اٹھ گئی. پاکستان میں یہ ہے معیار اور اہلیت کا کینڈیڈیٹ کا, موازنہ ہی نہیں کر سکتے آپ اس کا ویسٹ سے. جہاں پر اس طرح کا اگر کوئی معاملہ آتا تو سپریم کورٹ کا فیصلہ تو اپنی طرف ہے, لیکن لوگوں نے اسے کونسلر کے انتخاب میں بھی جو ہے وہ شاید ایک ووٹ نہیں پڑنا تھا اس طرح کی مبینہ بددیانتی کے اوپر. لیکن پاکستان ہے, یہاں پہ یہ چیزیں ثابت ہی نہیں ہو سکتی اور کورٹ میں وہ ثابت نہیں ہو سکتی ہیں. اگرچہ بندہ سوال تک نہیں پڑھ سکتا اردو میں, لیکن یہ ثابت نہیں ہو سکتی کہ اس کی جگہ کسی اور نے جو ہے وہ اس وقت دیا تھا امتحان, تو ان کی جو ہے نااہلیت ختم کر دی گئی ہے. ہمیں کل تک کے لیے اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے.